نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عون قال عبد الله بن مسعود من هما لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان اما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن واما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان ثم قرأ عبد الله كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى قال وقال الاخر انما يخشى الله من عباده العلماء رواه الدارمي. یہ دارمی شریف کی حدیث ہے. وہ رات جو ابھی کل کی گزر گئی اس میں جو سن رہے تھے مضمون وہیں سے شروع ہوا ہے کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک تو علم والا ہے, علم سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, اور ایک دنیا دار ہے, دنیا سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اور یہ ایسی جانی پہچانی چیز ہے کہ جو سنے تو فوراً ماننے لگے. ہاں بالکل, چاہے دوست کے سامنے بیان کرو چاہے دشمن کے سامنے. یہاں تک تو کل کی حدیث اور آج کی حدیث میں برابر ہے, لیکن چونکہ یہ روایت حضرت عون کر رہے ہیں, بہت جلیل القدر تابعی ہے, بڑے عابد تھے, بڑے زاہد تھے, بڑے عالم تھے, بڑے پرہیزگار حضرت عون, اور روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے. کیا کہنا ان کے علم فضل. تو ذرا انہوں نے پھر تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا. یہ دو ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ تو نہیں بھرتا لیکن دونوں برابر نہیں ہیں. یہ یہاں سے اب الگ ہو رہے ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہاں دنیا دار اپنے برابر نہیں سمجھتا کسی کو, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ علم والے کے برابر دنیا دار خواب میں بھی نہیں ہو سکتا. بیداری میں تو کیا ہوگا. تو عبداللہ ابن مسعود یہاں سے الگ ہو رہے کہہ رہے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. علم والا اور دنیا دار یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اب دونوں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں. ولا یستویان اما صاحب العلم, لیکن جو علم والا ہے تو آگے بڑھتا رہتا ہے اللہ کی خوشنودی کی طرف. اس کی طلب جو ہے رضائے الہی ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے اور ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے. تو جو علم والا ہے رضائے الہی کی طرف بڑھتا رہتا ہے, زیادہ ہوتا رہتا ہے. یہ بہت جلدی سے منزل طے نہیں ہوتی, ہاں, لیکن قدرت کبھی چاہتی ہے تو پلک جھپکنے میں بھی طے ہوتی ہے, لیکن کم ایسا ہوتا ہے. تو علم والا جو ہے برابر رضائے الہی کی طرف بڑھتا رہتا ہے. رضائے الہی کی طرف بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے قدرت خوش ہوتی ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے. وہ اللہ والا غصہ بھی کرتا ہے تو قدرت کہتی ٹھیک کر رہا ہے. حضرت کلیم کا غصہ کیسا تھا, لیکن اللہ واسطے تھا. اللہ والے کا غصہ بھی جدا ہے, اس کی خوشی بھی جدا ہے. اب برابر مت سمجھنا, ایک دم بالکل الگ ہے. وہ اس وقت غصے میں زیادہ ہوگا جب دیکھا کہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے, تو پھر غصے میں آئے. بہت ٹھنڈا کرنا ذرا مشکل ہوگا اس کو. اور چاہیں تب حدیث سن لیں آپ, حدیث پاک میں ہے کہ من آتا للہ ومنع للہ, جس نے اللہ واسطے کسی کو کچھ دیا اور جس نے اللہ واسطے کسی کو کچھ نہیں دیا. آتا سے شروع کیا, نہیں دے کر کے بھی خدا کو خوش کر رہا ہے, دے کے تو خوش کر ہی رہا ہے. یہ نقطہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آیا. یہ تو سب جانتے کہ دے کے خوش کریں گے, کبھی کبھی نہ دے کر کے بھی وہ اللہ کو خوش کریں. اسی طرح کسی کو کچھ پیار کیا اس نے اللہ واسطے, اور کسی کو ناپسند کیا تو اللہ واسطے. یعنی من احب للہ وابغض للہ, کسی کو پیار کیا تو اللہ واسطے کیا, اور کسی کو ناپسند کیا, الگ کیا تو اللہ واسطے کیا. دیکھا آپ, یہ نقطہ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو ناپسند کر رہا ہے تو خدا کے واسطے دیکھ رہا ہے کہ ضروری ہے, تو اس کو اپنے جیسا دنیا دار نہ سمجھے. اس کا پیار بھی جدا ہے اور اس کا غصہ بھی جدا ہے, اس کا دینا بھی جدا ہے, اس کا نہ دینا بھی جدا ہے. وہ سب کام اللہ کی خوشی کے لیے کر. کبھی کبھی قدرت کو اسی میں پیار آتا ہے کہ میری وجہ سے نہیں دے رہا, نہیں دینا چاہیے اس کو نہیں, پیار نہیں دینا چاہیے. یہ نقطہ بہت کم لوگ, جیسے لوگ ہجوم کر کے حج میں جا رہے ہیں, عمرے میں جا رہے ہیں, اور یہ پیسہ سب امریکہ کی جیب میں جا رہا ہے. تو جو علماء عاملین ہیں, محققین, انہوں نے کہا 2-4 سال جانا بند کر دو, ان کی طبیعت خوش ہو جائے. یہاں نہ جانا ضروری تھا, لیکن یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو.
یہ دیکھو کہ ہمارے پیسے سے اور ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے، ہمیں کنارے کیا جا رہا ہے، برطرف کیا جا رہا ہے، ہمارے پیسے پر ہم پر حکمرانی کی جا رہی ہے، ہمارے آدمیوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی ہمارے پیسے سے. یہ بہت افسوس ہے. تو یہاں نہ جانا ضروری تھا، لیکن کیونکہ راز نہیں جانتے ہیں اس لیے آگے چلے جا رہے ہیں، پاسپورٹ لیا اور ویزا لے چلے. ابھی نہیں کیا معلوم، یہ جانا تو حج ہی ہے، کبھی نہ جانا حج ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. جانا تو عمرہ ہے، کبھی نہ جانا. جلدی سے آپ کو بتا دوں نہیں تو دیر ہو جائے گی. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، کیا کہنا. ایک حج میں تھے یہ، اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے تھے، تو تھوڑی سی آنکھ ان کی جھپک گئی. جہاں سکون زیادہ ملتا ہے نا تو بیٹھے بیٹھے بھی نیند آتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں بہت نیند آتی ہے، اس لیے کہ سکون ملتا ہے، نماز سے دل کو سکون چین ملتا ہے. تو یہ بیٹھے تھے، آنکھ جھپک گئی، دیکھا کہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں. 2 فرشتے، ان میں سے ایک پوچھتا ہے دوسرے سے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا. یہ کاؤنٹنگ فرشتوں کے یہاں بھی ہوتی ہے کہ کتنے لوگ آئے، دنیا میں بھی ہوتی ہے. تو دوسرے نے کہا 6 لاکھ. اس وقت 6 لاکھ بہت ہو گیا، جب کی بات ہے یہ، اس وقت بہت ہو گئے 6 لاکھ. دوسرے نے پھر پوچھا کہ اس میں سے حج کتنے کا ہوا. اس کا مطلب ہے کچھ کا ہوتا ہے کچھ کا نہیں ہوتا ہے. جیسے دوا تو ہر مریض کرتا ہے، کچھ کو شفا ہوتی ہے کچھ کو نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہے. کچھ کو تو موت کے منہ سے بھی نکال لیا جاتا ہے، اور کچھ لاکھ کوشش کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں موت کے منہ میں اور چلے جاتے ہیں. کیا کریں. تو اس نے پوچھا کہ کتنے لوگوں کا حج ہوا 6 لاکھ میں سے. دوسرے فرشتے نے کہا کسی کا نہیں ہوا. سن رہے ہو، کسی کا نہیں ہوا. اتنا سستا حج نہیں ہے پیارے. وہ جھولا چھاپ لوگوں، جھولا چھاپ ڈاکٹر تو آپ نے سنا ہو، یہ جھولا چھاپ جو ادھر ادھر جانے والوں سے پوچھو، یہ ایسے بہت آسان نہیں ہے. تمام عمر میں ایک بار یہ حج فرض ہے، تو اس کی تیاری بھی پوری عمر چاہیے. جو تمام عمر میں صرف ایک بار تیاری بھی چاہتا ہے کہ پوری عمر ہو تب جا کر کے کہیں کچھ ہوتا ہے، پھر اللہ قبول کر لے. اس نے کہا کسی کا نہیں ہوا. اور اسی میں عبداللہ ابن مبارک بھی ہے. ہم کھڑے ہو گئے ان کی، اللہ میرا بھی نہیں ہوا ہے. اتنی بڑے صوفی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، کہیں گے کسی کا نہیں ہوا. پھر کہنے لگا کہ ہاں ایک آدمی جو ہے وہ یہاں آیا بھی نہیں، اس کا ہو گیا حج. سنا تو کبھی حج نہیں کرتا تو بھی حج ہو جاتا ہے بابا، اور کبھی کرتا اور نہیں ہوتا ہے بابا. یہ بھی سن لو آپ، اور بہت ٹھنڈے دل سے سن لینا. کہا ایک آدمی شام میں ہے، وہ یہاں آیا بھی نہیں، اس کا حج ہو گیا. اس کا نام اور پتہ سب بتا دیا فرشتے. یہ نہ سمجھنا کہ اچھے لوگوں کا حال صرف دنیا والوں کو معلوم ہے، دنیا والوں سے زیادہ فرشتوں کو معلوم ہے. وہ آیا بھی نہیں، اس کا حج ہو گیا، اور اللہ نے اس کے حج کے صدقے میں سب کا حج کر دیا. آئی بات سمجھنے. اب اس میں جو حج جاتے ہیں کسی کا تو ہو ہی جاتا ہے، اس کے صدقے میں اللہ سب کا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے چلو اچھا ہے. تب ان کو ذرا خوشی ہوئی نہیں، بہت ڈر گئے تھے. لیکن کیونکہ نام اور پتہ اس نے سب بتا دیا تھا فرشتے نے کہ وہ شام کا عالم عامل آیا بھی نہیں، اس کا ہو گیا. تو یہ سیدھے پہنچے شام میں، جا کر کے گلی کوچا سب معلوم ہو گیا تھا، نام بھی معلوم تھا. شاید طلق ابن محمود بتایا تھا نام، یا کیا بتایا تھا. پہنچ گئے مہمان بن کے اس کے یہاں. بڑا خیر مقدم اس نے کیا ان کا، بڑی اچھی ضیافت کی ان کی. عرب مہمانوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. کیا کہنا صاحب، بہت اچھا انداز ان کا. مجھے بھی کئی بار اتفاق ہوا، بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں عرب. خوب سیکھا ہے حضور سے انہوں نے. تو کھانے پینے کے بعد جب فرصت ہوئی تب درد دل انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میرے بھائی آپ حج میں جانے والے تھے اور نہیں گئے. کہا ہاں ایسے ہی جیسا آپ کہہ رہے ہیں. تو پھر کیوں نہیں گئے، آپ جانے والے تھے اور نہیں گئے. کہا ایسا ہے کہ بہت دنوں سے میں حج کے لیے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتا رہا، اور جو اس لائق ہو گیا کہ میں حج میں چلا جاؤں تو گھر پڑوس سے خوشبو آئی کھانے کی. تو میں نے اپنی خاتون خانہ سے کہا کہ میرے پڑوسی کے یہاں کوئی اچھا سالن پک رہا ہے، تھوڑا سا وہاں سے لیا. وہ بہت اچھا ہے، ہمارا پڑوسی بہت اچھا ہے، بہت نیک آدمی ہے. وہ پیالہ لے کے گئی بیچاری. تو اس کی بیوی نے کہا بہن کیسے آنا ہوا. کہا میرے شوہر نے کہا آپ یہاں سے کچھ سالن کی خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھا سالن پکا رہے ہیں آپ لوگ. تو میرے شوہر نے کہا کہ میرا پڑوسی بہت نیک ہے، تھوڑا سا سالن وہاں سے لیا. کہا بہن سالن تو ضرور پک رہا ہے لیکن وہ آپ کے لائق نہیں ہے. کہا کیوں. کہا نہ کہیے نہ پوچھیے. کہا نہیں کہو تو. وہ کہہ کے رونے لگی. ہو کہا 3 دن سے ہمارے یہاں فاقہ تھا، کچھ نہیں، ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ رہے ہیں، پک رہا ہے، 3 دن کے بعد یہ درست ہو جاتا ہے. یہ بھی رونے لگی. تم نے بتایا نہیں کچھ. ایسے بھی غیرت مند ہے صاحب، بڑے ہیں، کیا کہنا صاحب. خدا اس طرح سے غیرت دے تو کیا کہنا صاحب. 3 دن کا فاقہ تب بھی نہیں بتایا. رونے لگی یہ بھی کہ بتایا کیوں نہیں تم. کہا اچھا نہیں لگا. تو ہنستی ہوئی گئی تھی، روتی ہوئی جب آئی تو شوہر نے کہا کیا پڑوسن نے تمہیں کچھ ڈانٹ وانٹ دیا کیا. کہا نہیں ڈانٹ نہیں دیا،
بہت خیر مقدم کیا تھا، پھر کیوں کو رو رہی ہو؟ آپ بیٹھ کے بتاتی ہوں، بتا رہا ہوں. اس کو بھی رونا آ گیا، پٹ سے کہو ہو میرا پڑوسی 3 دن سے فاقے سے، میں بے خبر ہوں، خبر نہیں دے رہا. اچھا یہ حج کا جو پیسہ اٹھا کے سب اس کو دے دو. وہ چاہتا تھا 1/4 دے دیتا، آدھا دے دیتا، پونا دے دیتا. اس نے کہا نہیں، اس کی تکلیف ایسی دور پھر کہ یہ دن دیکھا نہیں ہے. وہ مدد بنا دیا، کہا یہ سب اٹھا کے دے دو، میرا حج ہو گیا. وہ خدا نے لکھ لیا اسی کو. یہ بس دل پرست اور کی حج اکبرست، 100,000 کعبہ ایک دل بہترست. یہ راز نہیں معلوم ہے لوگوں کو. دلوں کو خوش کرو جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، خوش کرو. اس لیے کہ دل خوش کرنا یہ بہت بڑا حج ہے، اور سینکڑوں ہزار کعبہ سے ایک دل بہتر ہے. لوگوں کو لگے کہ سینکڑوں ہزار کعبہ سے، جی ہاں، اس لیے کہ کعبہ کو خلیل نے بنایا، دل حضرت جلیل نے بنایا، اللہ نے بنایا. ای بات سمجھ. تو کبھی گیا بھی نہیں اور حج ہوا، اور اس کے صدقے میں 6 لاکھ کا ہوا. تو جا کے حج کرنا تو سب کو معلوم ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن نہ جا کر کے بھی کبھی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کے صدقے میں جانے کتنا خرچ ہوتا ہے، نہ جا سکتی ہے. یہ راز سب کو معلوم نہیں ہے. یہ کسی کو معلوم ہے، اللہ والوں کو معلوم ہے، علماء عاملین کو معلوم ہے، سب کو نہیں معلوم. ورنہ تو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جو اللہ واسطے کسی کو چاہے تو چاہنا تو بہت اچھی، اور ناپسند کرے، ناپسند کرنے میں بھی ثواب ہے. یہ راز بھی نہیں معلوم ہے لوگوں کو. حضرت کلیم سے پوچھا قدرت نے، یہ میرے کلیم تم نے کوئی کام میرے لیے بھی کیا؟ سن رہے؟ عرض کیا میرے مولا نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، اور دینا لینا سب تیرے لیے ہے، روزہ تیرے لیے رکھتا ہوں، حج تیرے لیے. کہا یہ سب تم اپنے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا کیا؟ اب یہ سمجھ لینا کہ یہ نماز پڑھتے ہو دوسرے پہ، کہا کہ احسان رکھتے اپنے لیے پڑھ رہے ہو، تم کو فائدہ پہنچائے گی، احسان دوسرے پہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا وہ کام بتاؤ جو میرے لیے کیا ہو. تو عرض کیا مولا تو ہی بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. کہا کسی کو میرے لیے دوست بنایا صرف میرے لیے، اور کسی کو میرے لیے صرف میرے لیے دشمن بنایا. یہ راز نہیں معلوم دشمن بنانے کا. وہ اپنے لیے دشمن نہیں بنا رہا، اللہ کے لیے دشمن بنا رہا. یہ راز نہیں معلوم ہے بہت سارے لوگوں کو. کسی کو کچھ دیا تو میرے لیے دیا کہ میں راضی ہو جاؤں، اور کسی کو نہیں دیا تو میرے لیے نہیں دینے میں بھی ثواب ہے. یہ راز نہیں دینے والا راز نہیں معلوم ہے کہ نہیں دینا اس کو، اس لیے کہ خدا کا سخت نافرمانا ہے. یہ راز بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. لیکن وہ جو علماء عاملین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کو یہ راز معلوم ہے اور اس پر عامل ہیں. وہ تو ان کی محبت کو اپنے جیسی نہیں سمجھنا، ان کے غصے کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا. بہت فرق ہے زمین آسمان کا. بس ان کے دینے کو اپنا جیسا مت سمجھنا، اور ان کے نہ دینے کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا. بالکل جدا ہے وہ. جبھی تو حضور نے کہا میرے صحابہ مٹھی 2 مٹھی دے دے تو وہ پہاڑ سونا دینے سے بہتر ہے. ان کا دینا جدا ہے بابا، نہ دینا جدا ہے بابا. چلو تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں. صاحب علم اور صاحب دنیا، علم والے کا پیٹ علم سے نہیں بھر رہا ہے اور دنیا دار کا پیٹ دنیا سے، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں. اب عبداللہ ابن مسعود فرق بیان کر رہے ہیں. علم والا برابر خدا کی رضامندی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دنیا دار برابر خدا سے دور ہو رہا ہے. صحیح بات سمجھ میں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھ رہا ہے. آ رہا ہے آگے دیکھیے. وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادَّى فِي الطُّغْيَانِ، تو سرکشی میں زیادہ ہو رہا ہے. فرعون کو اگر یہ دنیا اتنی نہ ملتی تو فرعون نہیں ہوتا. نمرود کو اتنی دنیا نہ ملتی تو نمرود نہیں ہوتا، امرود رہتا ہو. سمجھے؟ بہت دنیا مل گئی تو سرکشی میں اتر آئے. جیسے آج بہت دنیا مل گئی ہے امریکہ کو، تو دیکھ رہے ہو واحد حکمرانی کے خیال میں پوری دنیا میں آگ لگاتے آپ پھر رہے ہیں، اور اس کے نتائج سے بالکل بے خبر ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. نتائج سے بالکل بے خبر ہیں. یہ سمجھتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہی دنیا میں کرتے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں کہ آسمانوں میں بھی کچھ ہو رہا ہے فیصلہ. اس فیصلے سے ڈریں جو آسمانوں میں ہو رہا ہے. یہ بہت آسان نہیں خدا کے بندوں کو اتنا ستانا، اتنی تکلیف پہنچانا، اور آبادیوں کو آگ لگانا. یوکرین کو قربانی کا بکرا بنا ڈالا، اور فن لینڈ جو ہے اب بکرا بننے کے لیے بےتاب ہے کہ میں بھی بکرا بننا بن جاؤ بابا. اس کو بکرے بھی مل جاتے ہیں بہت سے، اس لیے کسی پاس ڈالر ہے نا تو بکرے مل جاتے ہیں. بکرے ڈالر ہی سے ملیں گے، فری تو ملیں گے نا. اللہ بچائے اس آفت سے، اس مصیبت سے. تو یہ دنیا دار برابر جو ہے سرکشی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، فطر و فساد میں. ثم قال عبداللہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. ہرگز نہیں، انسان ضرور اپنے حد سے آگے باہر نکلتا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو وہ غنی و مالدار سمجھتا ہے. کوئی غنی نہیں ہے، ہم سب فقیر ہیں، اللہ غنی ہے. اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، تم سب غریب ہو، کچھ نہیں. لیکن اس نے اپنے آپ کو مالدار سمجھ لیا، اس لیے وہ سرکشی میں آگے بڑھ رہا ہے. ذرا سنبھالا ہے پاگل ہوا. پھر اس کے بعد قال وقال الاخر، اور دوسرے کا معاملہ صاحب علم کا معاملہ کیا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. تو جو کہ اللہ سے ڈر کے وہ کام کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو پیار دیا تو اللہ واسطے ہے، کسی کو الگ تھلگ کیا تو اللہ واسطے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ واسطے، کسی کو کچھ نہیں دیا تو اللہ واسطے، اس کا سب کام اللہ واسطے. خدا کرے یہ ہنر آئے. یہ حدیث پاک جو ہے دارمی میں آئی ہے، دارمی کی حدیث ہے جو آپ ابھی سن رہے تھے.
11ویں شریف میں آیا ہے. بہت ٹھہر کے آپ سوچیں گے تب راستہ ملے گا. دونوں طرف نیکی ملتی, کبھی دینے میں نیکی ملتی, کبھی نہ دینے میں. آپ ایک کو جانتے, دینے والے جانتے, نہ دینے والے کو نہیں جانتے آپ. کبھی پیار دینے میں نیکی ملتی ہے, کبھی غصہ کرنے میں نیکی ملتی ہے. جیسے حضرت کلیم سے پوچھا گیا تو بات پوری نہیں کیا میں نے, پوری کر دوں. جب کلیم نے عرض کیا مولا تو بتا دے میں تیرے لیے کیا کروں, کہا کسی کو میرے لیے دوست بنایا اور کسی کو میرے لیے دشمن بنایا. جی دوستی اللہ واسطے, دشمنی اللہ واسطے. دشمن بنانے کا خیال بالکل نہیں ہے. اپنے لیے تو جانے کتنوں کو دشمن بنا چکے ہیں, اللہ واسطے اس کا ثواب بے بنا, صرف اللہ واسطے دشمن بنا, کیا کوئی وجہ نہیں. اللہ یہ ہنر دے لوگوں کو کہ دوستی اللہ واسطے, دشمنی اللہ واسطے, دینا اللہ واسطے اور نہ دینا اللہ واسطے, جینا اللہ واسطے, مرنا اللہ واسطے. وآخر دعوانا الحمدللہ.